ہمارے بھائی کا سوال ہے حماس کے بارے میں کسی نام پر نہیں جانا چاہوں گا، انہوں نے نام بھی لیا ہے اس کے ایک لیڈر کا۔ کچھ دن پہلے اس کے بعض لیڈروں کو اور اس وقت بھی بعض لیڈروں کو جو ہے وہ فوجی کارروائی میں قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شہادت کا درجہ مل گیا۔ تو بنیادی طور سے تعین کے ساتھ شہادت کا درجہ دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حماس کے عقائد کیا ہیں اور حماس کون سی بنیادوں پر کام کر رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ حماس در حقیقت اعلی کار ہے رافضہ اور ایران کا۔ رافضہ اور ایران جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن مجید کو ناقص کہتے ہیں، حماس کے لیڈران کے بارے میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ایران کی حکمت عملی پر کام کر کے اور اس انداز کے عقائد کو بھی اپناتے ہیں جو عقائد ایران کے ہیں۔ مثال کے طور پر حماس کے لیڈروں کو کئی بار دیکھا گیا ہے ابو لولو کی قبر پر۔ ابو لولو جانتے ہیں کون ہے؟ جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کی قبر پر باقاعدہ چادریں چڑھاتے اور اس پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھتے، ان لوگوں کو کئی بار دیکھا گیا ہے، اس کی تصاویر موجود ہیں۔ ایسے ہی حماس کے عقائد ایران اور صوفیہ کے سلسلے میں وہی ہیں جو ایران یعنی شیعوں اور رافضہ کے عقائد اور صوفیہ کے عقائد ہیں۔ قبر پرستی کا عقیدہ، اس انداز کی حرکتیں ان کے یہاں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ خوارج کے طریقے پر کام کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مسلم حکام کی تکفیر کرنا، عرب حکام کو وہ لوگ کافر کہتے ہیں، صحابہ اکرام کو کافر کہنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کا ساتھ دینا، ایران کا یا رافضہ کا یا شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ 4 صحابہ اکرام کے علاوہ سب کافر ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں ایرانی، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو زنا کا اتہام لگایا گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھا۔ اب ہم کون سی غیرت کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پالیسیوں کے مطابق فلسطین کے اندر جنگ کرتے ہیں؟ فلسطین کا جو قضیہ ہے وہ قضیہ در حقیقت بہت زیادہ نازک شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن وہاں پر حماس کی پالیسیوں کے ذریعے اگر کوئی یہ خواب دیکھ کر کے بیٹھا ہے کہ قضیہ فلسطین حل کر لیا جائے گا تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ حماس کی جو پالیسی ہے وہ جہاد کے نام پر شدت پسندی کو پھیلانے کی پالیسی ہے۔ حماس کی جو پالیسی ہے وہ فلسطین میں حالات خراب کر کے چندہ بٹورنے کی پالیسی ہے۔ لہذا حماس کے بارے میں ہمارا موقف وہی ہے جو اہل بدعت کے بارے میں ہمارا موقف ہوتا ہے۔ حماس کے لوگ اہل بدعت کے اس طبقے کے ہیں جن کے ہاں بدعات مکفرہ پائی جاتی ہے، یعنی ایسے عقائد پائے جاتے ہیں جو عقائد انسان کو کفر سے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم حکم تو نہیں لگاتے لیکن اس انداز کے عقائد موجود ہیں، لہذا حماس کے بارے میں کسی انداز کی نرمی اختیار کرنا یا اس کے لیڈروں کو شہید قرار دینا، اس انداز کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں ہمیں ان سے بالکل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ان کی سیاست بہت گندی سیاست ہے، خوارج والی سیاست ہے، مسلم حکام کی تکفیر کرنے پر مبنی سیاست ہے۔ یہ گندی سیاست کھیل کر کے ایران کی پالیسیوں کے ذریعے فلسطین کو آزاد کرنے کی بات کہتے ہیں، جبکہ علماء اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر فلسطین میں امن و سلامتی قائم کرنی ہے تو ایسی صورت میں ان کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ ایران کی پالیسی
جو اسرائیل سے دوستانہ پالیسی اختیار کرتا ہے، اسرائیل کے ساتھ ساز باز ہے، اور اس ایران سے حماس مل کر کے کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سنی مسلمانوں کے کتنے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کے اسکولوں پر بمباری کر کے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں سے اگر آپ حماس کی حقیقت کو پوچھیں گے تو وہ انتہائی طیش میں آ جائے گا۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو جامعہ اسلامیہ مدینہ میں ہمارے ساتھی تھے، ان لوگوں سے جب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ حماس کی جو سیاست ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے یا مسلمانوں کو آلہ کار بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ حماس کی پالیسی مسلمانوں کے لیے منافقانہ پالیسی ہے، اور ایسے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور غلط انداز کی شبیہ پیش کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس انداز کی پالیسیاں جس کے نتیجے میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو زد و کوب کیا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، یہ پالیسی درست نہیں ہے۔ ہم اس سے ذرہ برابر اتفاق نہیں رکھتے۔ ہمارا جو وتیرہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ڈائیلاگ اور آپسی معاہدوں اور آپسی بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو پہلے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے باوجود مسائل حل نہ ہوں تو مسلمان اپنی طاقت کے لحاظ سے ان طاقتوں سے سامنا کرے، بین الاقوامی عدالتوں میں مسائل اٹھائے جائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو مسلم ممالک مل کر کے اس پالیسی کو اختیار کریں جو پالیسی عموماً عرب ممالک کی اور سعودی عرب وغیرہ کی، اس کے مطابق اس پر کارروائی کی جائے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف کوئی پالیسی اختیار کی جائے۔ یہی ہمارا موقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ اللہ اعلم بالصواب۔